کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں ان بلوائیوں نے، ان مجوسیوں نے، ان یہودیوں نے، ان کی جوش انتقام ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ کیا کرتے؟ اب ایک اور پلان تیار کر لیا کہ یار اب تو موقع اچھا ہاتھ آ گیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سالہ صاحب ہیں اور بنو امیہ کے ہیں، یہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا، خلیفہ حضرت علی کو چن لیا انہوں نے۔ یہ بلوائی، یہی بلوائی جو قتل کرنے والے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی ہم تو حب علی میں مرے ہوئے ہیں، حب علی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ہی ہمارا سب کچھ ہیں، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کر لی۔ بیعت کے پیچھے کچھ اور ہی خیالات تھے، ان کے مقاصد کچھ اور ہی تھے۔ بیعت کر لی ادھر امیر معاویہ بنی امیہ کے اعتبار سے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی بلوائیوں نے تیار کر لیا کہ جی یہ آپ کا داماد ہے، نبی پاک کا داماد ہے، آپ ان کی زوجہ محترمہ ہے، قصاص تو ہونا چاہیے، بدلہ تو ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے چور مچائے شور، خود ہی قتل کرنے والے، خود ہی ان سے کہتے ہیں مطالبہ کرو خون کا۔ مطالبہ کس سے کرو؟ جن کو خود انہوں نے چنا ہے، ان کا نام علی بن ابی طالب ہے، یہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ معاملہ جو ہے امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عائشہ کی طرف سے بڑھتا چلا گیا کہ خون کا ہم نے قصاص لینا ہے۔ قصاص کون لے کے دے گا؟ جو خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی بن ابی طالب کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو چکے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ بلوائی ہیں۔ اب وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ اور عائشہ صدیقہ یہ مطالبہ کر لیں تو ہمارا کام پھر اچھی طرح بن جائے گا۔ وہ معاملہ بڑھتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ گئی ہوئی، اور مکہ مکرمہ جب یہ پہنچی وہاں یہ بلوائیوں نے ان کا گھیرا کر لیا اور مجبور کر کے ان کو مکہ مکرمہ سے بصرہ لے گئے۔ ادھر سے امیر معاویہ کی فوجیں آ گئیں اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں۔ اب معاملہ طویل ہوتا گیا تو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بھئی کیوں مریں گے؟ وہ بھی ہمارا، تو بھی ہمارا، لڑیں گے دونوں، مریں گے آپس میں، کیا فائدہ ملے گا؟ اب انہوں نے صلح کی بات کی کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے صلح ہو جائے، جنگ نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، اس کو بند ہونا چاہیے۔ جب ان بلوائیوں نے یہ دیکھا کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، ہمارے پلے میں تو کچھ نہیں پڑا، ہمارے جو مقاصد ہیں وہ تو حل نہیں ہو سکتے، انہوں نے کیا کیا، رات کو دونوں قافلے سوئے ہوئے ہیں، کچھ دیر ادھر پھینک دیے، کچھ ادھر پھینک دیے، ادھر والوں نے سمجھا انہوں نے پھینکے، انہوں نے سمجھا کہ ادھر والوں نے پھینکے۔ اب لگائی بجائی کا یہی معنی ہوتا ہے۔ تو دونوں میں جنگ ہو گئی۔ اللہ معاف فرمائے، صحابہ کرام ہیں دونوں طرف، اور تھوڑے سے پیریڈ میں اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ 10,000 صحابہ کرام کی لاشیں زمین پہ تڑپ رہے تھے۔ یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ یہودیوں کا کارنامہ ہے جو شروع سے چلے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہودیوں نے کارنامہ سر انجام دے دیا کہ 10,000 صحابہ کرام کی لاشیں زمین پہ تڑپ رہے ہیں، اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا کان نہیں ہے، کسی کا ناک نہیں ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اعضاء سے محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے یاسر کا ہاتھ ادھر مل گیا، وہ پہچانا گیا کہ اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، کسی نے اس کی انگوٹھی کو پہچان کے بتایا کہ اس کا ہاتھ ہے۔ اس طرح کتنے لوگ اپنے اعضاء سے محروم ہو گئے۔ علامان والا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ کے اوپر سوار تھی، اس کی کونچیں کاٹ دی اور بڑی بے دردی بے رحمی کے ساتھ ان کو نیچے گرا دیا گیا۔ انجام کار یہ مسئلہ کچھ دیر کے لیے رفع دفع ہو گیا، لیکن ان کے انتقام کی آگ ابھی بھی نہیں بجھ سکی۔ انہوں نے کیا کیا، وہ معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت علی نے بحفاظت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں پہنچا دیا۔ اب یہ کہنے لگے دیکھو یار یہ امیر معاویہ ہے، اس کا کیا حصہ ہے خلافت کے اندر؟ ٹھیک ہے وہ ادھر شام میں ہے، ہم عراق میں، ہمارا جدا علاقہ ہے، ان کا جدا علاقہ ہے، یہ خام خواہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتا ہے۔ امیر المومنین خلیفہ علی بن ابی طالب ہے، تو کسی کو کیا حاصل ہے کہ خلیفہ بننے کا؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو انہوں نے میدان کے اندر لا کے کھڑا کر دیا۔ پہلے میدان کو جنگ جمل کہتے ہیں اور دوسرے کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ صفین کے مقام پہ یہ کئی مہینے تک جنگ طویل ہو گئی، نقصان ہوتا رہا مسلمانوں کا، حتیٰ کہ کسی نے کہا کہ بھائی صلح کر لو، دونوں طرف ہم ہی مر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ اب امیر معاویہ نے بھی کہہ دیا، علی بن ابی طالب نے بھی کہہ دیا، ٹھیک ہے 2 ثالث مقرر کر لیے۔ ایک ثالث کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے کا نام عمرو بن عاص۔
عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری کو حکم مان لیا گیا کہ دونوں جو فیصلہ کریں گے تو ٹھیک ہے. نہیں نہیں ہماری بات نہیں بنے گی، تمہاری صلح ہو جائے گی، ہماری تشنگی جو آگ کی انتقام جو آتا ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا، نہیں ایسے نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ شب خون مارا. حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو گئی. صبح سے دوپہر یا شام تک جنگ ہوئی. 70,000 صحابہ کرام کی لاشیں ادھر تڑپ رہے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ منصوبہ بندی تھی یہودیوں کی، جو اندر کھاتے یہودی، زبان سے لا الہ اور بیچ میں کچھ اور خدا تھا. انہوں نے یہ سارا کام تمام کر دیا. انجام کار اسی اسنا میں انہوں نے پلان بنایا. امیر معاویہ، ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے بعد تینوں کو یک بار کی حملہ کر کے قتل کر دیا جائے گا. امیر معاویہ کو بھی، علی بن ابی طالب کو بھی، ابو موسیٰ اشعری کو بھی. وہ دونوں نماز پڑھنے سے ذرا چوک گئے، لیٹ ہو گئے، اللہ نے بچانا تھا. حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے آئے، عبد الرحمن بن ملجم نے اس کو خنجر مار مار کے ختم کر دیا. جو کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، وہ مولا مشکل کشا نہیں. اے مولا علی، اے مشکل کشا، میری بیڑی پار لگا دینا. کس نے کہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے یہ یا نبی کی حدیث ہے یہ؟ نہیں، وہ اپنی بیڑی پار نہیں لگا سکا، اپنے بچوں کی بیڑی پار نہیں لگا سکا، تیری بیڑی پار لگائے گا. اللہ اکبر.